عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو اسلام کے شروع دور میں مسلمان ہوئے اور بہت ساری سختیاں، تنگیاں، پریشانیاں انہوں نے برداشت کی، جس کی وجہ سے ان کی دل جوئی کے لیے ایک عظیم ان کے لیے یہ خوشخبری تھی کہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ کل ہم نے تذکرہ کیا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کو بھی خارجیوں نے سازش کے تحت شہید کر دیا تھا، جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، اس میں بھی خارجیوں کا بہت بڑا کردار تھا۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں پوری سازش خارجیوں کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی خارجیوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ خروج کریں گے، یعنی مسلمان کے خلیفہ حکمران کے خلاف وہ نکلیں گے میدان میں اور مسلمانوں کو ہی قتل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ان کی نشانیاں بتلائی۔ یہ صحیح طور پر جو سامنے آئے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر واقعتاً وہی اعتراضات کیے جو نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی۔ تو سیدنا علی جان گئے تھے کہ یہی وہ خارج ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پیشن گوئیاں کی، تو سیدنا علی نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو بعض روایت کے مطابق وہ اس وقت 9,000 کی تعداد میں تھے، بعض کے مطابق 12,000 کی تعداد میں تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ لڑی اور نماز کی حالت میں ان پر حملہ کیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، پیشن گوئی کر دی تھی کہ وہ ایسی نماز پڑھیں گے، ایسی عبادت کریں گے کہ تم لوگ اپنی عبادت ان کے مقابلے میں کم سمجھو گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ قرأت اور قرآن اتنا بہترین پڑھیں گے کہ تم لوگ اپنی قرأت ان کے مقابلے میں کم سمجھو گے، لیکن یہ جو قرأت ہے، یہ جو تلاوت ہے، ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ یعنی زبانی طور پر تو بڑی پیاری تلاوت کریں گے، لیکن اس قرآن پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات ان کے دل کے اندر نہیں ہوگی، صرف تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئیاں کی تھی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ نماز کی حالت میں بڑے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ خوارج ہیں۔ خوارج کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ دین اسلام سے یہ نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اسی طرح وہ دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یعنی آپ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ اس طرح وہ خارج ہوں گے دین سے، لیکن اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خروج کرنا، نکلنا، خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، کسی اسلامی خلیفہ کی طرف نکلنا، بادشاہ کی طرف نکلنا، یہ خروج کا مطلب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو خارجی کہا جاتا ہے، جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی خروج کیا اور سازشیوں کا ساتھ دیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی جہاد کے لیے نکلے، ان سے لڑائی کی۔ تو یہ جب قتل کر دیے گئے تو ان میں سے کچھ چند بچے تھے اور کچھ ان کے افکار تھے۔ غالباً روایات کے مطابق یہ آتا ہے صرف 9 لوگ بچے تھے، 9,000 تھے یا 12، وہ سارے قتل کر دیے گئے، صرف 9 لوگ بچے تھے جنہوں نے دوسرے علاقوں کے اندر جگہیں لے لی، وہاں جا کر رہنے لگے اور اپنی دعوت وہاں پر پھیلانے لگے۔ کچھ لوگ سیدنا معاویہ کے گروپ میں شامل ہو گئے، منافقت کے طور پر ظاہر نہیں کیا، کچھ لوگ سیدنا علی کے گروپ میں شامل ہو گئے۔ اس طرح یہ اپنی سازشیں کرتے رہے۔ اب ان کو یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے بدلہ لیں۔
سیدنا معاویہ نے بھی ان کے خلاف جنگیں لڑی، سیدنا علی نے بھی ان کے خلاف جنگیں لڑی۔ اب ان کا آخری یہ منصوبہ تھا کہ ہم قتل کریں گے۔ ایک ہی رات میں انہوں نے 3 بڑی عظیم اسلام کی شخصیات کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک سیدنا علی المرتضیٰ، دوسرے سیدنا معاویہ اور تیسرے سیدنا عمرو بن عاص۔ ان تینوں کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور 3 بندوں نے آپس میں مشورہ کر لیا تھا، طے کر لیا تھا۔ اب جو ابن ملجم تھا بدبخت، جس نے سیدنا علی کو شہید کیا تھا، اس کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ اس نے ایک عورت کو پسند کیا تھا، وہ خارجی عورت تھی، اور اس سے مطالبہ کیا تھا کہ میں اس صورت میں آپ سے شادی کروں گی جب تک آپ علی کو قتل کر لیں۔ اگر علی کو قتل کر لیا آپ نے تو پھر میں آپ کے لیے شادی کے لیے راضی ہوں۔ تو اس کو یہ بھی لالچ تھی، حالانکہ انہی کے گروپ، خارجیوں کے گروپ میں سے ایک شخص تھا شبیب، اس نے اس کو منع کیا تھا۔ اس نے کہا کہ سیدنا علی کو قتل نہیں کرو، اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور یہ کیسا کام کرنے جا رہے ہو۔ لیکن اس نے اس کو بھی راضی کر لیا اور پھر قتل کے لیے نکلا۔ اور ان تینوں شخصیات پر انہوں نے ارادہ کیا تھا صبح کے وقت حملہ کرنے کا، جب یہ نماز کے لیے آ رہے ہوں۔ یہ تینوں امام تھے اپنے وقت کے، سیدنا معاویہ، سیدنا عمر، سیدنا علی۔ اب ان تینوں کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ راستے میں سیدنا علی پر حملہ کیا ابن ملجم نے، فجر کے وقت صبح جب وہ نماز کے لیے جا رہے تھے، تو اسی زخموں کی وجہ سے سیدنا علی شہید ہو گئے۔ اور پھر سیدنا معاویہ پر بھی حملہ کیا گیا، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹرول کر گئے، اور اس بندے کو انہوں نے پکڑ لیا، خود زخمی ہو گئے لیکن اس کو خارجی کو پکڑ لیا۔ اور تیسرا وہ تھا جس نے سیدنا عمر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ سیدنا عمر اس رات کو طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہوں نے خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر امام مقرر کیا تھا کہ آج فجر کی نماز آپ نے پڑھانی ہے۔ تو اس خارجی کو پتہ نہ چلا، اس نے حملہ کر دیا، لیکن حملے میں سیدنا خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ تو یہ ان کا منصوبہ تھا خارجیوں کا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے قرار دیا، تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو یقیناً یہ تینوں شخصیات اسلام کے بڑی اہم شخصیات تھی۔ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، تینوں شہید ہوئے۔ یہ سازشوں کے تحت سیدنا عثمان کے حوالے سے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ آج عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصراً آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ سیدنا سعد، ان کے جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے، وہ ابتدائی اسلام کے دور کے اندر ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 6 یا 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ بدر، جنگ احد میں شریک ہوئے، بڑے عظیم سپہ سالار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کفار کا مقابلہ کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے۔ ان کے ترکش جو تھا تیروں کا، اس سے تیر ختم ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہی تیر اس کے ترکش میں ڈالے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی۔ یہ ایسے عظیم الفاظ ہیں کہ کسی اور صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے سعد، تیر اندازی کرتے رہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے تھے۔ تو یہ تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں وہ روایت بھی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے، میرے لیے، بلکہ یہ پوچھا تھا کہ میں دعائیں کرتا ہوں لیکن دعائیں میری قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایسا سبب، کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سعد، جو تو لقمہ کھاتا ہے وہ حلال کا بنا لے، جب تیرا کھانا پینا حلال کا ہو جائے گا تو تیری دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں اتنی کوشش کیا کرتا تھا کھانے کو چیک کرنے کی کہ اگر کوئی کھجور بھی خریدتا تھا تو مالک تک پہنچ جاتا تھا، جو باغ کا مالک ہوتا تھا اس تک پہنچ جاتا تھا، اس سے بھی پوچھتا تھا کہ یہ آپ نے کس طریقے سے بیچی ہے، کیا اس کے اندر سود تو نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو وہ جب مجھے کلیئر کر دیتا اس کے بعد وہ خریدتا اور کھاتا تھا، اس قدر احتیاط کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کبھی میری دعائیں رد نہیں ہوئی۔ یعنی یہ بہت بڑا سبب ہے دعائیں قبول ہونے کا کہ بندے کا کھانا پینا حلال کا ہو، اگر حلال کا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرا کرتے تھے، خوف زدہ ہوا کرتے تھے، جب بھی ان سے کوئی تلخ کلامی ہو جاتی فوراً اس سے معذرت کر لیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر سیدنا سعد ہمیں بد دعا کر دیں اور ان کی بد دعا قبول ہو جائے۔ اس قدر ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ان پر الزام لگا تھا جب وہ گورنر تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، تو سیدنا عمر نے ان کو بلایا تھا اور معزول بھی کر دیا تھا کہ ایک شخص نے شکایت لگائی تھی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی، اے اللہ اگر میں اس کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہے، اگر اس نے مجھ پر الزامات لگائے تو اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو فکر و فاقے کے اندر مبتلا کر دے اور اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ بد دعائیں کی تھی اس شخص کے لیے جس نے الزامات لگائے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ گورنری صحیح نہیں کرتا۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیسی قبول کی، وہ شخص بھی بڑی عمر کا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد بڑی لمبی عمر اس کی ہو گئی، بہت زیادہ ضعیف ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا لوگوں سے، لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو ان سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ لوگوں نے جب ان سے پوچھا، ساتھ میں یہ کہتا رہتا تھا، اصابتنی دعوت سعد، مجھ کو بد دعا پہنچی ہے سعد بن ابی وقاص کی، اس نے مجھے بد دعا دی تھی، اس لیے میرا یہ حال ہے، میں فتنے کے اندر مبتلا ہوں، میں فکر و فاقے کے اندر مبتلا ہوں۔ اس قدر اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا جس نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بری باتیں کہی اور الزامات لگائے کہ یہ اہل نہیں ہے گورنری کا، اس کے اندر یہ خامی ہے جو اپنی طرف سے اس نے بنائی، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پورے علاقے میں ہر مسجد سے پوچھا گیا۔ سیدنا عمر نے جب صحابہ کو بھیجا کہ جا کر پوچھ کے آؤ، تو انہوں نے ہر مسجد سے پوچھا، انہوں نے کہا سعد جیسا عظیم شخص لیڈر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک شخص نے یہ گستاخی ان کی کر دی تو ان کا یہ انجام ہوا۔ تو یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے، ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، سعد بھی جنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کی سیرت کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔